السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے۔ میں ہوں عادل عباسی۔ گزشتہ روز حکومت نے منی بجٹ پاس کرا لیا۔ جب منی بجٹ پاس کرایا گیا تو ظاہر ہنگامہ آرائی تو دیکھنے کو ملی، اپوزیشن نے احتجاج تو کیا، لیکن اپوزیشن کو شکست ہو گئی۔ اپوزیشن کا ماننا یہ ہے ظاہر نمبر گیم تو حکومت کے پاس ہے، لیکن جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ حکومت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، وہ اس طریقے سے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ 16 بل پاس ہوئے، قومی اسمبلی سے منظوری لی گئی۔ منی بجٹ کی منظوری سے پہلے حکومت کی پارلیمانی پارٹی کا ایک دھماکہ خیز اجلاس بھی ہوا تھا، جس کے اندر پرویز خٹک صاحب کی اور حماد اظہر صاحب کی نوک جھونک سے متعلق خبریں آئیں، وزیر اعظم سے متعلق کہ انہوں نے کہا کہ پھر میں جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں، کسی اور کو دے دیتا ہوں حکومت، اس قسم کی بھی باتیں ہوئیں۔ جو کچھ خبریں باہر آتی جا رہی تھیں، کتنی ٹھیک تھیں کتنی غلط تھی، اس پہ بحث جاری ہے، لیکن بعد میں جو کچھ ہوا اس پر پرویز خٹک صاحب نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ٹی وی پہ تو بہت ہنگامہ ہو گیا تھا، حالانکہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، میں تو سگریٹ پینے باہر گیا۔ جو حماد اظہر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، مطلب اطلاعات یہ ہیں کہ شاید ان کا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی انکاؤنٹر نہیں ہوا، حماد اظہر صاحب کا اور پرویز خٹک صاحب کا۔ البتہ پرویز خٹک صاحب نے تحفظات کا ضرور اظہار کیا اپنے صوبے سے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ انرجی کا جو ایشو ہے وہاں پر، یا جو وہاں پر ان کے مسائل ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں گیس کے، وہ بڑے سنگین ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ اپنے صوبے کے لیے کچھ اسکیمیں کرانا چاہتے تھے، وہ اسکیمیں نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے نالاں ہیں۔ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ جو ہے اوور آل بھی جو ہے وہ کچھ خوش نہیں ہیں، کیونکہ جو سچویشن ظاہر ہے وہ دیکھتے ہیں، وہ پہلے وزیر اعلیٰ رہے صوبے کے اور اب وہاں پر بھی ان کا اس طرح اختیار نہیں ہے، اور ادھر وفاق میں بھی جو وزارت ان کے پاس ہے وہ کوئی اتنی معاملات ان کے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اس سے جو ہے وہ کچھ زیادہ چیزیں کر سکے۔ تو بہرحال ان کا ایک آلریڈی ان کی ریزرویشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اس معاملے کے اوپر۔ اتحادیوں اور پی ٹی آئی اراکین نے نہ صرف بل کے حق میں ووٹ دیا، بلکہ ایم کیو ایم نے حکومتی یقین دہانی کے بعد جو اپنا منی بل تھا، منی بل پہ جو ان کی اپنی تجاویز تھی وہ واپس لے لی۔ ایم کیو ایم نے وہی روایتی انداز اپنایا کہ پہلے پریشر بنا کے رکھنا، اور جب دیکھنا کہ معاملہ نہیں حل ہو رہا تو پھر اس کے بعد ایم کیو ایم نے جا کے ووٹ ڈال دینا ہوتا ہے۔ تو وہی کچھ ہوا، کیا مجبوری تھی کیا نہیں وہ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ حکومتی ناقدین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی منی بجٹ کی منظوری چاہتی تھی، کیونکہ یہ سب کو پتا تھا کہ یہ تو ہونا ہے تو اس کو ہم کریں گے کسی بھی طریقے سے، جو کچھ بھی ہوا ہم کریں گے، کیونکہ ایک اسٹریٹجک ایشو بھی تھا اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ 168 ووٹ پڑے رائے شماری میں، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے 150 بندے حاضر تھے، حکومت کے 168، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 سے 13 لوگ جو ہیں اراکین غیر حاضر تھے، تو اپوزیشن کے بھی تقریباً اتنے ہی غائب تھے۔ تو ایک طرح کی سگنلنگ بھی ہے کہ دونوں طرف سے لوگ جو ہے وہ کم ہوئے۔ تو شاہد خاقان صاحب نے اس بارے میں اپوزیشن کی مجبوری کا اعتراف کیا، کیا کہا سنیے۔ ہم اپنی معیشت کی چابی آئی ایم ایف اور دیگر اداروں کے حوالے کر رہے ہیں، اس پر ایوان کے اندر کوئی بحث نہیں ہو سکی۔ آپ کی مجبوری ہے تو پھر مجبوری کا اظہار کر دیں۔ اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ عددی برتری تو ٹیلی فونوں نے پوری کر دی۔ کل بھی جو کچھ ہوا بیساکھیوں کے سہارے پر ہوا۔ ہمیں لوگوں نے خود بتایا کہ ہم نہیں آنا چاہتے تھے، اتحادیوں نے بتایا ہے، پی ٹی آئی کے ایم این اے نے بتایا ہے، ٹیلی فون کالوں پر آئے ہیں۔ یہ کون اتحادی ہیں جو اپوزیشن کو بتائے جا رہے ہیں کہ ہم نہیں آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں بھیجا گیا؟ شیخ رشید صاحب نے اس کے رسپانس میں کیا کہا سنیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ جو سر عمران خان کے ہاتھ پر رکھا گیا وہ ان کے ہاتھ پہ رکھا جائے، وہ ہاتھ ان کی گردن پہ تو آئے گا، ان کے سر پہ نہیں آئے گا۔ اب اپوزیشن نے ایک بیانیہ بنایا ہے کہ اس منی بجٹ کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آئے گا وہ ایک تباہی لائے گا، جو کہ اس پر بہت سارے کنسرنز ہیں لوگوں کے، اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، تجزیے ہو رہے ہیں۔ تو سلامتی اور خود مختاری کا سودا تک جو ہے وہ قرار دیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، غداری کے بھی نعرے لگائے گئے۔ وزیر اعظم نے اس کے جواب میں کیا کہا سنیے۔ آپ کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ آپ مجبور ہیں، جو آخر میں آپ کی مدد کرنے والا ہے وہ آئی ایم ایف رہ جاتا ہے، جو سب سے سستے قرضے دیتا ہے آپ، لیکن ان کی آپ کو شرائط ماننی پڑتی ہے، اور جب آپ شرائط مانتے ہیں تو پھر آپ کا کہیں نہ کہیں آپ کی سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہے۔ سیکیورٹی میننگ کہ آپ کے لوگوں کے اوپر آپ کو بوجھ ڈالنا پڑتا ہے، امیر ہو جائے اور عام لوگوں کی زندگیوں میں فرق نہ پڑے، وہ قوم ہمیشہ انسیکیور رہے گی۔ سیکیورٹی تب ہوتی ہے
جب ایک انکلوسو ڈیولپمنٹ سب سمجھتے ہیں کہ ہم اس قوم کا حصہ ہیں. جی وزیر اعظم جو ہیں وہ اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کہا، ٹویٹ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ دن پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا سیاہ دن تھا، جس میں حکومت نے پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر منی بجٹ مسلط کیا. عوام اپنی زندگی اجیرن بنانے پر پی ٹی آئی کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں جب قوم اپنے ووٹ کی طاقت سے پی ٹی آئی ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی نواز اعوان صاحب، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، سینیٹر مصدق ملک صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں علی نواز اعوان صاحب سے. ہو گیا جیسے تیسے، لیکن قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. شہباز شریف صاحب کا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک سیاہ دن دکھایا ہے قوم کو. اچھا مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی. چلے ہم پہ تو الزام لگاتے ہیں، چلے ان کا کیونکہ ماضی ایسا رہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، تو چلے سمجھ آ جاتی ہے. تو کس نے فون کیے تھے تو ایکسٹینشن والے ٹائم پہ لائن میں بن کے ووٹ دیا تھا انہوں نے؟ کس نے؟ میں نے کہا تھا پرائم منسٹر نے فون کیا تھا نواز شریف کو. کیوں قرآن شریف پہ حلف لیے تھے ان لوگوں نے؟ پہلے تو گریبان پکڑے تھے، اور اس دن کیا ہوا تھا کہ جا کے لائن میں لگ کے ووٹ دیے تھے. پیپلز پارٹی نے اپنی امینڈمنٹ سیم ڈے واپس لی تھی. کیا ہوا تھا؟ یہ اس ان کی باتیں ہیں. اب ان کے پاس ہے نہیں کچھ کرنے کو. 3.5 سال سے لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں. اتنی نکمی اپوزیشن ہے یہ. آپ دیکھ جو ہم پہلی دن سے آ رہے ہیں کہ پہلا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، پھر دوسرے دفعہ لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے، پھر جوائنٹ سیشن نہیں ہونے دیں گے، پھر جوائنٹ سیشن میں لیجسلیشن نہیں ہونے دیں گے، چیئرمین سینٹ کو ہم ہٹائیں گے. اتنی خفقت ہوئی کہ انہوں نے پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے اپنے کاغذات واپس لے لیے. اتنی خفقت کا انہوں نے شکار ہوئے. پھر کہتے ہیں سالمیت میں حملہ. اتنا دکھ جتنا نون لیگ کو ہے اور پیپلز پارٹی میں، تو حیران رہ جاتا ہوں جب خواجہ آصف جیسے شخص اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ، ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا ہاتھ ہے. تو کیوں نکے کے ابا کو فون کیا تھا الیکشن والے دن؟ کیوں کہہ رہے تھے میں ہار رہا ہوں، میرا کچھ ویکھو؟ کس نے کہا تھا؟ ان کو اس وقت شرم نہیں آتی؟ اس وقت شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ آپ کا آرگیومنٹ نہیں میری آرگیومنٹ نہیں، پھر تو ہے ان کو سالمیت دیکھیں نا، سالمیت پہ آنے دینا، پوری بات تو کر لینا. پوری سالمیت پہ آ جاتے ہیں. اس ملک کے اندر یہی 2008 چھوڑ دیں مشرف ٹائم کو، یار برا تھا، چھوڑ دیا اس کو. آپ کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں، اور ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ زرداری کہتا ہے، یوسف رضا گیلانی کہتا ہے اس ملک میں کرتے رہو ڈرون اٹیک، مارتے رہو پاکستانیوں کو. آپ کے خیال میں سالمیت کا ایشو نہیں ہے، سیاست کا ایشو ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کریں نا. آپ آئیں، آپ کہیں یہ 372 ارب روپے کے اپنے ایکسٹینشن آپ نے جو دے رہے تھے ان کو، آپ نے واپس لیے ہیں، آپ نے نیا ٹیکس لگایا ہے، آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایشو بیسڈ پالیٹکس کرنی چاہیے بجائے اس کے کس جنیرک سٹیٹمنٹس دیں. بالکل جنیرک سٹیٹمنٹ. لیکن میں بھی آتا ہوں اس طرف کہ کیا واقعی مہنگائی، ساکھ ڈار نے یہی ترمیم اسمبلی سے کرائی تھی جب وہ IMF کے پاس گئے تھے. مصدق ملک صاحب، وہ کیا ہوا؟ اتنے بڑے بڑے دعوے کہ ہم روکیں گے اور بند باندھیں گے، وہ بند تو ایسا ٹوٹا ہے کہ بہ گیا. اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ تنقید کرنی ہے تو ایشو پہ کریں. یہ سالمیت اور غداری اور اس قسم کی باتیں کیا شروع کرنی؟ نہیں، میں آپ کا پروگرام تھوڑا سا لیٹ میں نے جوائن کیا. مجھے آپ کے بڑی مہربانی سر، پورا اندازہ نہیں ہوا. میں نے تھوڑی سی بات علی بھائی کی سنی ہے، میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک سوال ہوگا تو پوچھ لیجیے. سر میرا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کے بھی اراکین کم تھے، نہیں آ سکے. چلیں حکومت کا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کے لوگ بھی پورے نہیں پہنچ سکے اور اپوزیشن کیا کر سکی ہے؟ تو بل پاس کرا لے. جی بالکل ٹھیک ہے. عددی اکثریت تو ان کی ہے، اور جو حلیف جماعتیں ہیں جب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہیں ان کے نمبرز ہم سے زیادہ ہیں. ہمارے بھی 8-10 لوگ کم تھے، ان کے بھی 8-10 لوگ کم تھے. ہمارے کچھ لوگ تو ہمیں معلوم ہے ہر بندے کا جو نہیں آ سکا، انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ان کی عددی برتری ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور آج بھی سمجھتے ہیں اور اس ووٹ سے پہلے بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کی حلیف جماعتیں جو ہیں، جن میں سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ کا بوجھ اٹھانا ہے، وہ یہ بوجھ بہت دیر تک نہیں اٹھا سکیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ 160 ارب کے ٹیکسز لگا دیں عدلیہ پہ جن کی قیمت آلریڈی 400% یا 500% بڑھ چکی ہے، یا دہی کے اوپر ٹیکس لگا دیں، یا بالائی کے اوپر ٹیکس لگا دیں، یا دیسی گھی کے اوپر ٹیکس لگا دیں. یہ ایگریکلچر کے ہر اکوپمنٹ پہ، کدال جو ہے کدال کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا ہے.
ایگریکلچرل انپٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگا دیں اور آپ لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکتے رہیں کہ ہم نے 2 ارب کے ٹیکسز لگائے ہیں. آپ نے خود کہا کہ ہم نے 350 ارب 343 ارب کے ٹیکسز لگائے ہیں, تو لوگوں کو کیوں کہتے ہیں کہ 2 ارب کے ٹیکسز لگائیں؟ آپ نے اس کے علاوہ وعدہ کیا ہوا تھا IMF سے کہ آپ 750 سے لے کر 1000 ارب یعنی 1 کھرب کے ٹیکسز لگائیں گے. جب آپ نے 350 ارب کے ٹیکسز ادھر لگائے تو آپ نے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے بین الاقوامی قیمتوں سے پیٹرولیم کی. آپ نے صرف ٹیکس میں اضافہ کیا. لیکن آپ نے IMF سے مصدق صاحب, یہ کیا ہوا تھا. ایک تو علی نواز عوان صاحب ہنس بھی رہے ہیں اس بات پر, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس سے اتحادیوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. جو اتحادی کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے, وہ تو ڈال کے آ گئے ووٹ, اور بڑا جم ڈال کے آ گئے. میں نے تو کیونکہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ اسپیسیفک ایشوز پہ بات کریں, اس وجہ سے میں نے آپ کو بڑی بالکل صحیح ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ اتحادیوں والا ایشو بھی اسپیسیفک ہی ہے. جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا جی. بات یہ ہے صاحب کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتحادی ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. ان میں سے بے شمار کئی لوگ تو ہیں جو سلیکٹ ہو کر آتے ہیں, چلیں ان کو چھوڑ دیں, مگر بہت سے لوگ ہیں, علی خود الیکشن لڑ کے آئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ووٹ کا کتنا بوجھ ہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی جو آپ کو تفرقہ نظر آ رہا ہے, اس کی بڑی وجہ یہی ہے. جو بھی کل یا پرسوں جو ان کی رپورٹ آئی جس میں وزیر دفاع نے کہا کہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے, یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یا آپ کے وزیر انرجی کے جو فیصلے کر رہے ہیں, ہم اپنی کانسٹیچوئنسی میں کس منہ سے جائیں گے, اور ہم آپ کو ہم ووٹ دے کر لائیں اور آئندہ ہم آپ کو نہیں دیں گے ووٹ. یہ ساری گفتگو اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ سیاسی ذہن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیوانہ وار, آپ نے ایک نیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ یہاں پہ لگوا دیا ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی شکل میں. آپ نے حکومت سے اس کو اکاؤنٹیبل کرنے کی تمام طاقت چھین لی ہے. آپ نے اس کو اس کے ٹینیور کی پروٹیکشن دے دی ہے. لیکن مصدق صاحب, مجھے یہ بتائیں, میں آتا ہوں آپ کی طرف, ذرا مجھے ایک مختصر اگر یہ بتائیں, آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے حکومت کو گھر بھیجنے کی؟ ہے تو پھر وہی کہ کبھی اتحادی ناراض ہوں گے, کبھی آپ کی امیدیں ہیں کہ پارٹی کے اندر ریوولٹ ہوگا, کبھی آپ لوگ اپوزیشن کی امیدیں ہیں کہ وہ خود سے چھوڑ. آپ لوگوں کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ لوگوں کا تو ایک مشترکہ احتجاج تک نہیں ہو رہا ساتھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو ہم احتجاج کرتے ہیں, جو بار بار آپ ٹیلی ویژن پہ بلاتے ہیں اور ہم آ کے ان تمام جو انسانی غربت کے امور ہیں ان پہ جو بات کرتے ہیں, یا پارلیمان کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سینٹ کی جو کمیٹی تھی فائنانس کی, اس میں گفتگو ہوئی, اس میں بات کرتے ہیں, یا سڑک کے اوپر نکل کے احتجاج کرتے ہیں, یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حق نہیں, یہ ہمارا فرض ہے. کوئی بھی شخص جس نے پارلیمان کے اندر آنا ہے, چاہے حکومت کو سنیے بات سن لیجیے, حکومت کو ہم گرا سکیں یا نہ گرا سکیں, جب بھی حکومت کوئی اوپریسو ایکٹ کرے گی ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے, لڑائی بھی کریں گے, ان کو گرانے کی کوشش بھی کریں گے. یہ گریں یا نہ گریں, یہ احتجاج جو ہے, یہ جو آواز اٹھانا ہے, یہ ہم پہ مقرر ہے. تو سر پھر مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کو کوشش کہا کریں نا. یہاں تو دعوے کیے جاتے ہیں کہ حکومت نہیں ہوگی, حکومت چلی جائے گی, حکومت کو گرا دیں گے, حکومت فارغ ہو جائے گی. ہمارا یہ خیال ہے, یہ بات آپ نے بڑے لوگوں سے پہلے بھی سنی ہوئی ہے کہ کچھ تو ان کی ویسے ہی بیساکھیاں ٹوٹ رہی ہیں, لیکن جو اصل ان کی بیساکھی ٹوٹ رہی ہے وہ عوام کی بیساکھی ہے. یہ جو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ایک بیساکھی چلے میں ذرا اس کا جواب لے لوں. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. ہاں جی ایک سیکنڈ. 2018 میں جو 1 روپیہ تھا اس کی قیمت اب 40 پیسے رہ گئی ہے. جو شخص 30,000 روپے کماتا تھا 2018 میں, وہ ریئل ٹرمز کے اندر اب 12,000 روپے کما رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں, ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لیں اور کسی کا ذرا بجٹ مجھے بنا کے دکھائیں جو 30,000 روپے کماتا ہے, آپ کو پتا چل جائے گا یہ حکومت کیسے الٹے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. کرنسی وہ ظاہر ہے ارننگز بڑی نہیں لوگوں کی, اور جو ورتھ تھی اس کی وہ اب کیا ہو چکی ہے, پرسنٹیج یہی نکلے گی جناب. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جائیں نہ جائیں, ہمارا کام ہے احتجاج کرنا. ہم احتجاج کر رہے ہیں جو آپ لوگوں نے حال کر دیا ملک کا, ہم ہر فورم پہ احتجاج کریں. ان کا فرض ہے, پر وہ بھی فرض پوری طرح نہیں. بیساکھیاں آپ کی کمزور ہو. میں نہیں اور بات کروں, جو فرض بالکل مصدق بھائی ہمیشہ اچھی بات کرتے ہوتے ہیں, پڑھی لکھی بات کرتے ہیں, کچھ ہی لوگ ہیں نون لیگ کے اندر, بٹ بات کرنے کا مقصد جو ان کا فرض ہے وہ بھی پوری طرح ادا نہیں کر رہے. وہ آپ ان کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ عوام کی فکر کریں نا. آپ چھوڑیں نا, انہوں نے بات کی, اس کا جواب دینے. وہ بھی پوری طرح فرض ادا نہیں کر رہے. وہ عوام کو لے کے آتے ہیں ایک جگہ کہ عوام تو بہت تنگ ہے, عوام بہت مجبور ہے, پھر لائن میں لگ کے ووٹ دے دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ پھر عوام کو بیچے تو مت, آپ کیوں بیچ دیتے ہیں؟ عوام کا اتنا دکھ ہے آپ کے اندر
تو ایسے ٹائم پہ جو حکومت گر سکتی ہے بیساکھیوں کو کیوں نہیں توڑ دیتے؟ پھر جا کے بیساکھیوں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں بیان دیتے ہیں ہم آپ کو پاؤں پڑنے کو تیار ہیں؟ آپ کے خیال میں میری بات کیوں کہتے ہیں آپ ان کے پاؤں پڑنے کو تیار ہیں؟ کیونکہ ان کی سیاست وہاں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. آپ نے کہا آپ کے بندے کم تھے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بتا دیں کہاں تھے. شہری مزاری کو کووڈ, شفقت محمود کو کووڈ, چیمہ صاحب کو کووڈ, فہمیدہ صبح باہر ہیں, بگٹی صاحب باہر ہیں, مزاری صاحب باہر ہیں, اور تیسرے 8ویں بندے سپیکر صاحب ہیں وہ اجلاس ہیڈ کر رہے ہیں. یہ بتا دیں ان کے بندے کہاں تھے. ان کو لگ پتا جائے گا جو دعوے کر رہے ہیں ہمارے بندے کم ہیں. بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. آجا کر لیں بات, لیکن یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. میں یہی آپ کے 9 بندے, ہر بندے کے ہر پوائنٹ ٹھیک نہیں ہوتا. جب حکومتیں یہ سوچنے لگے ہمارے سارے پوائنٹ ٹھیک ہیں, وہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ پوائنٹ ٹھیک ہے. میں نے آپ پہ اعتراض بھی کیا کہ آپ کے بندے کہاں تھے, اپوزیشن, لیکن اپوزیشن کے بندے کہاں تھے, انہوں نے ان کا بھی بیماری میں ڈال دیا. یہ تو اگر یہ تو بڑا خطرناک کھیل ہے, تو تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا تو گیم فارغ ہو جاتا. ہر دفعہ تو نہ بیمار ہونا, اچھا, پر جب ایکسٹینشن کو ووٹ دینا ہوتا تو اس دن سارے ہوتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اس دن کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ چھوڑیں ان کی باتوں کو. پھر یہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک بات کی ہے میں نے. مجھے امید ہے کہ مصدق بھائی نے بل پڑھے ہوں گے, کیونکہ پڑھے لکھے آدمی پڑھے ہوں گے بل. ایک جگہ لکھا دیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ IMF کے پاس قرض رکھ دیں گے. ہم کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ہم فائنینشیل ڈسپلن لے کے آ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, جو آپ نے اڑا کے رکھ دیا ہے ساکھدار نے. پہلی دفعہ 3 ڈپٹی گورنرز آ رہے ہیں. کون لگائے گا؟ کیبنٹ لگائے گی. اپروول کون دے گا؟ پریزیڈنٹ دے گا. پہلی دفعہ ڈائریکٹرز لگ رہے ہیں, ان کی اپروول کون دے گا؟ 8 ڈائریکٹرز کی. کون دے گا؟ کیبنٹ دے گی. اپوائنٹمنٹ کون ہے؟ پریزیڈنٹ کرے گا. آپ کسی وقت بھی ہٹا سکتے ہیں. پہلے آپ نے آل پاور ساری گورنر اسٹیٹ بینک کو دی ہوئی تھی. ایک طرح یہ چلے گا. 10 کروڑ روپیہ, آپ کو پتا ہے اس کا پیڈ اپ کیپٹل کتنا رکھا ہو؟ 1000 ارب روپیہ اسٹیٹ بینک کماتا ہے, اور اس کا پیڈ اپ کیپٹل 10 کروڑ روپیہ رکھا ہوا تھا. آپ کو انٹرنیشنل ادارے کہیں گے نا, آپ تو ہم سے غلط بیانی کرتے رہے ہیں. اسحاق ڈار جیسے آدمی نے ہم سے کمٹمنٹ کر کے آئین پاس کر کے بعد میں چینج کر دیا. یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ؟ پھر کہتے ہیں 372 روپے کے. ہم سے ڈسکس کریں نا, کہاں لگے ہیں آپ نے جتنی بات کی. کسی ٹریکٹر پہ, کسی لوکل اسمبلڈ گاڑی پہ جو سر آپ نے آٹے مسالے بچوں کے دودھ سب پہ, یہ پچھلا منی بل میں جو امینڈمنٹس آئی ہیں وہ کہاں واپس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کچھ تو سنیں, کچھ تو سمجھیں, کچھ تو دیکھیں. ہم دیکھنے کو تیار نہیں ہے, پڑھنے کو تیار نہیں ہے. سر یہ واپس کیوں لیے اور لگائے کیوں تھے؟ سر دیکھیں, ہم ہمیشہ اپنی تجاویز دیتے ہیں, اس کے اوپر تجاویز آتی ہیں. جو تجاویز بہتر ہوتی ہیں ان کو مان لیا جاتا ہے. یہ ہماری دفعہ نہیں, یہ پریسیڈنٹ ہے. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہے کہ ملک میں مہنگائی سے پسے ہوئے عام آدمی, تو یہ تجاویز آپ کے یہاں دے کون رہا ہے؟ جی پھر میری بات سمجھیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹڈ دودھ ہے, لیٹس سپوز اس جو امپورٹڈ دودھ ہے اس کے اوپر لگنا چاہیے. اب وہ ساری امینڈمنٹس آتی ہیں, لوکل پہ بھی لگا نہیں سنتے, جو امپورٹڈ آتا ہے جو خشک دودھ ہے لیٹس سپوز, تو انہوں نے کہا اوکے فائن, آپ 500 لیٹس سپوز ایم ایل جو اس کی کوانٹٹی ڈیفائن کر دیتے ہیں. 500 سے نیچے عام لوگ جو یوز کرتے ہیں, لیٹ سپوز ناٹ ہائر اینڈ, لوور اینڈ یوز کرتا ہے, اس کے اوپر سے آپ ختم کر دیں. کارن فلیکس کے اوپر سے آپ ختم کر دیں. آپ نے لگایا کہ کہا گیا ٹریکٹرز کے اوپر ہے ہی نہیں ہے. ہم نے کہا آپ نے موبائل پہ یس $200 سے جو نیچے, $200 سے جو نیچے موبائل عام آدمی استعمال کرتا ہے اس میں نہیں ہے. پر جو مصدق بھائی اور ان کی پارٹی یوز کرتے ہیں, اگر ایپل فون یوز کر رہے ہیں اور 2.5 لاکھ روپے کا فون ہے, اگر اس کے اوپر ٹیکس ان کو برا لگا, یہ کرتے کیا عوام کو سامنے رکھتے ہیں. کیا یہ صرف مصدق صاحب کی پارٹی استعمال کر رہی ہے آئی فون یار؟ یہ زیادتی تو نہ. مصدق بھائی کو تو کر لینے دیں, بھائی میں اسی لیے ان کی طرف جا رہا تھا. میرے بڑے بھائی ہیں نا. مصدق صاحب جواب دیجیے گا اس کا ذرا بریف, کیونکہ پھر میں بریک لوں گا, پھر آپ بے شک تفصیل سے بتا دیجیے گا. جو وہ کہہ رہے ہیں جن چیزوں سے ہم تجاویز تھی وہ ہٹا دی ہم نے, آپ بیجا کی تنقید کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ 160 ارب روپے, 160 روپے نہیں, 10,060 روپے نہیں, 160 ارب روپے کا ٹیکس انہوں نے لگایا ہے ادویہ کے را مٹیریل کے اوپر. 160 ارب کا ادویہ کے, جی یہ آپ 62 ارب روپے کا اپنی ایک منٹ بات تو کر لینے دیں. آپ 2 ارب زیادہ ہو گئے. جی آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو ذرا سامنے بٹھا لیں. انہوں نے دہی کے اوپر ٹیکس لگایا ہے. دہی امیر آدمی کھاتا ہے. کون سا والا؟ دیسی گھی کے اوپر
देसी घी के नहीं, ऊपर कौन सा वाला टैक्स नहीं लगाया है। मुसद्दिक भाई साहब, ये भी तो बताते हैं जो अमीर खाता है जो जी, गरीब खाता है। आप अगर आप मुझे बात करने देंगे अच्छा, तो मैं कुछ बता आज मैं पाऊंगा फायदा ले रहा हूँ मैं ना, तो आप स्टूडियो में नहीं है। भी मौजूद नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, मैं तो वैसे आप मुझे रोकेंगे तो मैं वैसे ही रुक जाऊंगा। नहीं, आप तो आपको नहीं फायदा लेने की जरूरत नहीं। सर ये इतनी सॉफ्ट ऑपोजिशन होगी तो कैसे निजाम चलेगा? आपने इन्होंने रोका, आप रुक गए, इन्होंने चीजें लाए, आपने वोट दे दिया। जनाब नहीं अब्बासी साहब, कुछ जनाब। थोड़ी सी तहजीब के दायरे में रह के भी तो हम बात एक दूसरे से करेक्ट, कर सकते हैं ना। एक दूसरे की बात काट के चीखने की तो हमें जरूरत नहीं। ये मेरा भाई है, आप मेरे दोस्त हैं। आप लोग सर, जब मुझे बड़ा रोकेंगे, वक्त मैं दे रहे हैं रुक आप इन जाऊंगा, जब लोगों मुझे को। मौका देंगे। क्या वजह है? जब मौका देंगे मैं बोलूंगा। सर ये ऑपोजिशन मैं ये हुकूमत को कह इतना रहा हूं। वक्त क्यों दे रही है? क्या वजह है? नहीं, ये आपको लग रहा है, सर दे आपको रहे लग रहा है दे ये रहे उनके हैं। पास अददी बर्तरी है और हम उस अददी बर्तरी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्याल में ये हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। 1780 के अंदर जो बंगाल में कहत पड़ा था, उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से जो फूड था उसको एक्सपोर्ट कर रही थी। इनकी पॉलिसियां बिल्कुल वही हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। ये IMF का मैंडेट लोगों की गर्दन के नीचे से उतार रहे हैं। आज इन्होंने 4 रुपए बिजली की कीमत महंगी की है, अगले हफ्ते ये तेल की कीमत और महंगी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि लोग बिजली का बिल नहीं दे सकते, लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते, लोग माँ बाप की दवाई नहीं ला सकते, लोग गैस नहीं खरीद सकते। बिल्कुल ठीक। हमारे पास गैस के कारखाने भी लगे हुए हैं 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट के। हमारे पास एक नई पाइपलाइन भी है। भाईजान गैस खरीदते नहीं है, लोगों के चूल्हे बंद हो गए और इंडस्ट्री बंद हो गई। मुझे एक तो ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद इसका जवाब देगा। वो कहते हैं गैस के चूल्हे बंद हो गए और लोग ये गैस खरीदते नहीं है। ब्रेक के बाद मजीद बात हो। वेलकम बैक। मुसद्दिक मलिक साहब ने आपको स्पेसिफिकली बताया कि किन किन चीजों के ऊपर आप पैसे लगा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। और मैं पहले आप बड़ा मिसाल दे रहे थे। बता देता हूं, देखिए, आपने एक अच्छी तकरीर की मुसद्दिक भाई ने, और मेरा ख्याल है करनी भी चाहिए ऑपोजिशन में, पर इससे हकाइक से कोई ताल्लुक नहीं। जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 162 अरब रुपए के फार्मा के ऊपर टैक्सेस लगे हैं, GST 17% लगी, पर वो क्योंकि वो ऑपोजिशन में वो इसमें पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, उनका हक है। उससे दवाई महंगी नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। 35% दवाइयां 15 से 20% दवाइयां इस दफा सस्ती होंगी। इसकी वजह बता देता हूं। आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है, ये जो मिनी बजट आया, उसके अंदर ये हो रहा है कि आप जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं उसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स पे 0 ड्यूटी और कई रॉ मटेरियल्स पे 25% रॉ मटेरियल ऐसा जिसके ऊपर ड्यूटी है। आप उसे कह रहे हैं कि 17% यू हैव टू पे टैक्स और GST 17% ऑन पोर्ट, जहां से वो रॉ मटेरियल एंटर होता है, डॉक्यूमेंट होगा वो, और उसके विद इन 7 डेज वो आपको रिफंड हो जाएगा, जैसे एक्सपोर्टर्स को होता है पाकिस्तान के, जो इनके जमाने में नहीं 28 बिलियन आप कहते हैं ना, जो 342 में से आप 28 बिलियन जो है वो रिफंड हो इनके जमाने नहीं था, क्योंकि 200 अरब रुपए के बेचारों के रिफंड खा गए थे, तो इनके दिमाग में ये है कि ये हम भी रिफंड खा जाएंगे। हमारे एक्सपोर्टर्स को 7 दिन के अंदर रिफंड मिलता ठीक है। तो 7 दिन के अंदर, अच्छा नहीं मिला भाई, लेट्स सपोज नहीं मिला, पहली दफा टर्मिनोलॉजी इसके अंदर डाली हुई है स्लैश एडजस्टेबल। आप जो 35% जिसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, जिसमें एल्युमिनियम फॉइल्स हैं, आपकी पैकिंग्स हैं, आप दूसरी चीजें कंपोनेंट्स लेते हैं मार्केट के ऊपर से, आप उसके अंदर भी दे सकते हैं। अगर आप उसके अंदर भी नहीं देना चाहते और अपनी रिटर्न्स फाइल करते हैं, आप उसके अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली आप इसको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी और दूसरा रिलैक्सेशन दे रहे हैं फार्मा इंडस्ट्री को 162 अरब रुपए की। फिर इसके अंदर 120 अरब रुपए क्या है? क्या आप मशीनरी मंगा रहे हैं, आप 17% दे रहे हैं, विद इन 7 डेज वो सारा का सारा रिफंड हो जाएगा। तो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है, हायर एंड कंपोनेंट है कि अब्बासी साहब, 1 मिनट सर, मुझे टाइम आपकी शॉर्ट है, मुझे रद्द करना है सेगमेंट। मुसद्दिक भाई 0 वेट की साइकिल इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये थोड़े मोटे हो गए लेट्स सपोज, तो वो उसके ऊपर टैक्स है। अगर मुसद्दिक भाई कहते हैं मेरा वेट सुराब साइकिल चला के कम होता है, सुराब साइकिल पे कोई टैक्स नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक है, आपने जी मुसद्दिक मलिक साहब जी, आपने पहली मर्तबा ये बात सुनी होगी कि 162 अरब के हम टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स लगाने से चीजें सस्ती हो जाएंगी। चलें, साथ टैक्स एंड आज एग्जेम्पशंस आपने के ना, जी बात तो कर लेने। ओके आज आपने 4 रुपए कल परसों बिजली की कीमत बढ़ाई है, 3 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ा चुके हैं। अभी तक इसी तरह की बातें करते करते आपने 400 से 500% दवाओं की कीमत बढ़ा दी है। आप अगर होलसेल प्राइस देखें, होलसेल ये मंडियां जो है, मंडियों की कीमतों में 1 साल में 27% इजाफा हुआ है। मंडियों में जो चीजें बिकती हैं, ठीक है, ये चीजें सिर्फ गरीब आदमी खाता है, उसमें 1 साल में 20% इजाफा हुआ है। आप 200 यानी 162 अरब के टैक्स लगा के लोगों को ये कह रहे हैं कि चीजें सस्ती हो जाएंगी। भाई हो जाएंगी तो देख लेंगे। आज कंगन को आरसी क्या, अभी तक तो चीजें जो है वो हवा में जा रही हैं, उड़ रही हैं, गरीबों की पहुंच से बाहर हैं।
میں نے آپ کو بتایا نہ آپ نے جواب دیا دہی پہ کیوں ٹیکس لگایا ہے، نہ آپ نے جواب دیا دیسی گھی پہ کیوں ٹیکس لگایا. میں سر اس کا جواب لے لوں کیونکہ مجھے دیا کہ کدال کے اوپر ایگریکلچرل سیڈ لینگ اکوپمنٹ کے اوپر کیوں ہے. میں اس کا جواب لے لوں سر، میں نے پھر سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. جناب سر یہ بالکل مصدق بھائی اگر یہ ساتھ میں دیتے کہ جو پیکٹ اگر آپ دیسی گھی کھانا چاہتے ہیں اور وہ پیکڈ آتا ہے اور اس کے اوپر باہر سے آتا ہے یا ادھر کوئی بناتا ہے اور پیکڈ ہے، سنتے جائیں مصدق بھائی، سنتے تو جائیں. اب پھر آپ اپنی والی بات دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کھلا دہی استعمال کرتے ہیں، کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں، اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ پیکس استعمال کر دیتے ہیں، آپ بہت ہائیجینک ہیں، فریک ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی ہے، ہاں اس کے اوپر ٹیکس ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہائی رینٹ کے اوپر ٹیکس ہے، لو رینٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر میں آپ کو کہوں، اب یہ ضرور کہتے ہیں 162 ارب روپے، اس کے ساتھ یہ بھی تو پڑھیں ایگزیمپشنز وڈرا ہو رہی ہیں، اس کے اوپر سے پڑھیں کہ ان کو ریفنڈیبل ہے، وہ ایڈجسٹیبل ہے. ہم وہ بھول جاتے ہیں. آپ نے بجلی کی 4% کی بہت اچھی بات کی مصدق بھائی، آپ اس منسٹری میں رہے نہیں ہیں، آپ بتائیں نا 4 روپے 4 روپے کی بات کرو جو آپ نے بات کی. آپ بتائیں جب ماشاءاللہ آخری سال تھا آپ کا، آپ کتنی پیسے دے رہے تھے؟ 450 ارب روپے سرکولر ڈیٹ آپ کے آخری سال میں بڑا تھا. کیوں بڑا تھا؟ اچھا چلیں سر، وقت اب ٹائم نہیں ہے میرے پاس جواب دینے کا. آخری بات کروں گا. آپ کے دور میں ابھی سرکولر ڈیٹ اتنی وہی بتانے سر آپ کا سرکولر ڈیٹ کتنا ہے؟ 2030 تک جو یہ ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں سر ابھی یہ دیکھیں نا میری بات سن. 2500 ارب روپیہ سالانہ ان بجلی وقت گھروں کا ختم ہو گیا پروگرام کا. مجھے یہ بتائیں آپ کا 2500 ارب روپیہ آپ کا سرکولر ڈیٹ اس لیے کہ یہ ہمارا 3% کم بڑھ رہا ہے، جو جناب ان کا 450 ارب روپے آخری سال بڑا تھا. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی مصیبت بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے. عادل عباسی کو اجازت دیجیے، ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفی بخاری صاحب، جو فارمر ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر کے ٹورزم کے اور اوورسیز پاکستانیوں کے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ٹورزم جس نے پروموٹ ہونا تھا، جس نے آگے جانا تھا، وہ آگے جانے کے بجائے پیچھے آ گیا ہے. جو آلریڈی ہمارے پاس ایگزسٹنگ ایریاز تھے ان کے اندر اس قسم کے انسیڈنٹس گزشتہ ہفتے جو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا مری کے اندر، 22 اموات ہوئی جس کے نتیجے میں. تو کیا اس گورنمنٹ کی اس وقت ٹورزم کی پالیسی ہے، کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ اور معاملات جو اس وقت حکومتی چل رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. آپ ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، اس کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ کہاں ہے ٹورزم کی تو حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیسز تھیں وہ بھی، ان میں بھی کنجیشن ہو گئے، وہ بھی بند ہو گئے. وہاں پر بھی ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے. دیکھیں اگر آپ ٹورزم کی بات کریں، میں نے تو 6-7 مہینے پہلے ٹورزم سے ریزائن کر دیا تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں یہ ہے کہ ٹورزم ایک ڈیوالو سبجیکٹ ہے عادل بھائی، تو بڑا ایک مشکل ٹاپک ہے اس کو ہینڈل کرنا فیڈرل سے، کیونکہ ڈیوالوڈ ہے، پنجاب کا اپنا، کے پی کا اپنا. لیکن اس کا آئیڈیا یہ تھا، جہاں تک پنجاب کی بات ہے، کے پی تو پھر بھی کافی آگے اس میں چلا گیا تھا، لیکن ہم یہ چاہ رہے تھے کہ نیشنل ٹورزم بورڈ کے ساتھ ٹورزم اتھارٹیز بنے ہر پروونس کے اندر. پنجاب میں وہ چیز ٹلتی گئی آئی تھنک، پھر اپروو ہوئی نہیں ہوئی، جب بنی تو وہ نہیں بنی جو بننی تھی. لیکن ایک بڑا پاورفل قسم کا ٹورزم اتھارٹی بورڈ. میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ کامران لشاری صاحب چلا رہے ہیں ورلڈ سٹی لاہور. اس میں ہر بندہ جو جاتا ہے وزٹ کرتا ہے، بہت زبردست کام ہو رہا ہے ریسٹوریشن لاہور اندرور لاہور کا. اس کے پیرالل چل رہا ہے آرکیٹیکٹ، یہ آپ کا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ. اس کو ہم نے بولا ہوا تھا کہ اس کو مرج کریں کہ ریسورسز ایک ہوں، کہ ایک ہی ڈائریکشن میں چلیں. مسئلہ جو آ رہا ہے، اگر آپ فار ایگزامپل مری کے واقعے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی کنٹرول روم نہیں ہے، یہ کہنا ہمارے لیے. میں آتا ہوں، پہلے آپ مجھے بتائیں پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا آپ کو چیئرمین بھی بنایا گیا تھا نا، وہ ابھی ذرا اس پر کیوں، آپ کہاں تک پہنچی تھی یہ باتیں، کہاں تک آپ نے کہا کہ اتھارٹی بنانی تھی وہ نہیں بنی. کے پی میں بھی تو آپ کی گورنمنٹ ہے، وہاں پہ کیا بنا؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس کارپوریشن کا کیا ہوا؟ اگر آپ چلے گئے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ کارپوریشن یا وہ ڈیولپمنٹ ختم ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس کا کیا ہوا. اور مری کے اندر جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ یا کوئی کوآرڈینیشن سینٹر، ماضی میں بھی تو یہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی. جہاں تک پی ڈی ڈی سی کی بات ہے، وہاں سے ریکمنڈیشنز نے ایم ڈی کی آ چکی ہیں. آئی تھنک ٹاپ 3 جو ہیں وہ پی ایم کے پاس چلے گئے ہیں. آئی تھنک نیکسٹ کیبنٹ یا شاید وہ ہو بھی گیا ہو، مجھے نہیں پتا.
وہ سلیکٹ نیا ایم ڈی پی ٹی ٹی سی آ جائے گا, پھر اس کے بعد نیا جو بھی پی ایم صاحب سمجھیں کہ نیا چیئرمین پی ٹی ٹی سی ہو. پی ٹی ٹی سی کا کام ہم نے بیسکلی اسٹریم لائن کر دیا تھا, رادر دین کہ کوپریشن کی طرح چلے. اس کا کام ہونا چاہیے لنکیجز, کنیکٹیوٹی ہر پروونس کے ساتھ, پاکستان ٹورزم کی برانڈنگ, مارکیٹنگ ہر صوبے کی ایکولی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساری جو پراپرٹیز ہیں ان کو ہم لیز پہ دے دیں, ہم پروونسز کو دے دیں, وہ آگے لیز پہ دے دیں. وہ سارا کام ہو چکا ہے, کے پی کے ساتھ ہو چکا ہے, پنجاب کے ساتھ ہو چوتھا رہا ہے. سال ہے آپ کی گورنمنٹ کا, 4th ایئر. اس کے اندر آپ ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اس پہ جب سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب یہ آتا ہے کہ یہ اب ہونے والا ہے, یہ ہو جائے گا, تھوڑا سا انتظار کریں. نہیں, لیسنگ کی دیکھیں, پراپرٹیز کی لیسنگ جو ہمارا کام تھا وہ ہو گیا ہے. 10 سال کی عدیل بھائی ٹورزم پالیسی تیار ہے لانچ کرنے کی. وہ جو پرائیویٹ سیکٹرز کو آپ لوگوں نے ہوٹلز دینے تھے وہ سارے ہو چکے ہیں. اس کا اے جے کے اور جی بی کا ایڈ بھی پتہ نہیں 2 مہینے پہلے نکل گیا ہے. مری میں غفلت کس کی ہے؟ دیکھیں مری میں یو ہیو ٹو, میں جیسے کہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے, اس سال شاید ہم کہہ سکتے ہیں 20%, 10%, 15% سنو فال زیادہ تھی, یہی کہہ سکتے ہیں. ٹریفک ہم کہہ سکتے ہیں 20 یا 30% زیادہ تھی یا 15% زیادہ تھی. کوئی ایگزیکٹ کوئی آ کے بتائے کہ کیوں اتنا مس مینجمنٹ ہوا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, کئی اور منسٹرز نے ٹویٹ کیا, میں خود وہاں 2 دن رہ کے آیا ہوں مری, میں نے بھی ٹویٹ کیا اور میں نے یہ بھی بولا ریسورسز کم ہیں. جو بھی وہاں ایڈمنسٹریشن کام کر رہی تھی وہ تو دن رات لگی ہوئی تھی, لیکن اگر آپ کو 10 کپ چائے چاہیے اور صرف 1 کپ آپ کے پاس ہو تو وہ باقی چائے تو زمین پہ ہی گرے گی نا. کام تھا ان مائی اپینین کمشنر کا کہ وہ اور ریسورسز پرووائڈ کرتے. ہم یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں نہیں آ رہی, جو جگہ کا نام تھا کلڈنا, وہاں سے 3-4 کلومیٹر کے بعد آبادی صحیح قسم کی آتی ہے, گاؤں آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, تو لوگوں پہ ڈالنا کہ جی لوگ غیر ذمہ دار تھے یہ بھی غلط ہے. تو پوائنٹ از کہ آپ لگاتار 7-10 دن کے لیے دیکھ رہے تھے ٹریفک فلو. ایک ٹول پلازا سے آپ گزرتے ہیں تو یہ بھی کہنا کہ ہمارے پاس فگرز نہیں تھے, تو یا تو آپ کی لاپرواہی ہے یا تو انتہائی سٹوپڈ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ٹول پلازا بھی آ رہا ہے, کسی اے سی کو بھیج دیں اپنے یا کسی اور کو بھیج دیں لوگ, اور جا کے چیک کر لیں کہ کتنی گاڑیاں گزری ہیں. منسٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ 1,00,000 گاڑیاں پہنچ گئی ہیں, 50,000 پہنچ گئی ہیں. سر میرے خیال میں یہ یہ ذمہ داری جو مینلی یہ جو رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے وہ ہونی چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے اوپر. کیونکہ پنجاب کے اندر گورننس کے تو ویسے بہت سارے ایشوز آلریڈی ایگزسٹنگ ایشوز ہیں, لیکن جو مری میں ہوا ہے مری کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اگر کمشنر آئی جی پنجاب ایک میٹنگ بلا کے جو ہے وہ پولیس کو اور انتظامیہ ایڈمنسٹریشن کو یہ کہتے کہ یہاں پر ایک سچویشن ہے, فورکاسٹ ہے, ایکسٹراڈنری سچویشن ہونے والی ہے, تو یہ تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. اب ایگری ود یو, اگر 20% ہوا, 25% زیادہ ہوا تو اسی کی تیاری اس طرح کرنی چاہیے تھی. کبھی زندگی میں 5 لوگ بھی نہیں مرے, یہاں 22 لوگ مر گئے. کبھی ماضی میں 5-10 تو 4-5 مرے ہوتے نا اگر صرف برفانی طوفانی ایشو ہوتا. یہ تو شیئر انکمپیٹنس ہے. آپ کی گورنمنٹ ابھی تک ہیڈ رول کیوں نہیں کر پا رہی ہے؟ لیکن شیئر تو میں تو کہہ رہا ہوں ہیڈ رول کرنے چاہیے, لیکن شیئر انکمپیٹنس کس سے؟ دیکھیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر, اب اگر کوئی بکر میں گور فبر فوت ہو جائے تو وزیر اعلیٰ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تو غلطی نہیں ہے نا. مطلب ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کو, ان کا کام ہے کہ کسی کو رسپانسبل ڈالنے جو لوکل ہیڈ ہو. لوکل ہیڈ آپ کا بنتا ہے, مجھے پتہ نہیں کہ لوگ پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں اسے, وہ کمشنر بنتا ہے. اور وہی کمشنر کہ جب بھی آپ نے اس کو کسی آؤٹ اسٹیشن یا فیلڈ پہ لگایا ہو, فیلڈ پہ اگر لگایا ہو, اس نے تباہی بھیجی, چاہے 10 کا ہو. اتنے تگڑے ہیں کمشنر آپ کی گورنمنٹ میں کہ مری میں 22 بندے مر جائیں تو نہ ہلیں, وزیروں کے بھی نام ڈال دیں, اور پھر بھی وہ جن کی بیکنگ اللہ جانے ان کی کتنی بیکنگ ہے. لیکن بات یہ کہ ڈسکم میں تباہی پھیر دی, بدنامی, مری میں گئے بدنامی, رنگ روڈ کو ٹچ کیے اپنی بدنامی, لوگوں کا نام ڈال کے پھر ثبوت نہ دے سکیں, پھر پتہ نہیں, مس لیڈ کرنا, یہ وہ ہر چیز رانگ. سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہوا ہے کہ اس یہ فیلڈ کے قابل نہیں ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کسی کے پن کرنا, اگر وہاں آپ کا اے سی یا جو بھی آن گراؤنڈ لوگ دن رات کام کر رہے ہوں, وہاں اگر روڈز کی مینٹیننس اگر صحیح نہیں ہو, دیکھیں جو آپ کے مین روڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لنک روڈز ہوتے ہیں. آپ عدیل بھائی آپ چلے جائیں وہاں
2 दिन गुजारें, लोकल से बात करें, वो कहेंगे कि जो लिंक रोड्स हैं उनकी रिपेयर वर्क नहीं हुई हुई। तो मुझे बताएं, आप पर भी इल्जाम लगा, फिर वो इल्जाम गलत साबित हुआ कि जी उन्होंने आपको इंक्वायरी से आपको क्लियर कर दिया गया, सब कैबिनेट में वापस चले गए, आप क्यों नहीं जा रहे? सब कौन वापस चले गए हैं जी? आई थिंक इट्स नॉट अप्रोप्रिएट मुझे। बाबर अवान साहब पे भी लगा था, वो क्लियर हुए, उसके बाद वो चले गए वापस। देखें, वो प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है कि जब वो कहाँ किसको जब लगाएं, वो कम्प्लीटली उनकी मर्जी होती है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग आपके खिलाफ हैं जो आपको वापस नहीं आने? नहीं, आई एम श्योर हैं, लेकिन वो हर पार्टी में होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर एक गवर्नमेंट में होता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट द लास्ट टाइम। तो वो भी सियासी हैं या फिर इंतजामी लोग हैं जो आपके खिलाफ? ये आई डोंट नो, लेकिन शायद वही लोग जो इस कमिश्नर जैसे लोगों को सपोर्ट करते हो। तो एक माफिया होता है, एंड आई थिंक वो हर जगह होता है। जैसे खान साहब कहते हैं कि सिर्फ चीनी या आटे में नहीं होता, वो हर जगह होता है, और अनफॉर्चुनेटली माफियाज पार्टीज में भी बन जाते हैं, बाहर भी बन जाते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। सर, इमरान खान साहब ये तो मानते हैं कि रिंग रोड में करप्शन हुई है, और उसमें ताखीर की वजह भी करप्शन ही है, हुई है करप्शन, डिले इसी वजह से। देखें, पीएम ने बहुत बेहतर देखा होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। आई एम श्योर अगर वो कह रहे हैं तो हुई है। बात इतनी सी है कि आप भी एक मशहूर एंकर हैं, आप खुद बता दें कि एग्जैक्टली क्या हुई है। मतलब मैं खुद उसमें इन्वॉल्व था, मतलब एलिज था इन्वॉल्व, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या हुई। अगर गलत रिंग रोड बना हुआ था, ठीक है, बना हुआ था, मैं उस पर आर्ग्यू नहीं कर रहा क्योंकि मुझे उसमें इल्म नहीं है, तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं दे सकता। लेकिन अगर ये गलत है तो सही बता दें, मतलब अगर ये लूप गलत था तो सही बता दें। उसका डिसीजन क्या लिया गया कि वापस जो शहबाज शरीफ ने बनाई हुई थी वो रिंग रोड का फिर वही वापस उस पर चले गए, तो बेसिकली वो कैंसिल कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका अगर सही बन सकता है तो उस पर सही बता दें। और दूसरी चीज ये कि आपने ये नहीं देखना होता हमेशा कि उस लूप से बेनिफिट कौन कर रहा है, आपने देखना होता है कि उस लूप से सबसे ज्यादा नुकसान किसका आ रहा है, किस आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी मैग्नेट का, या किस जिम्मेदार का, या किसका आ रहा है। उसमें मेरा अगर नाम आया था तो मेरे पे इंक्वायरी आगे क्यों नहीं चल रही? अगर मेरा नाम आया हुआ था लेट्स से डॉक्टर तौकीर शाह की वजह से कि मैं रिश्तेदार हूं, उनको मैंने प्रमोट किया, तो उन पे अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं चल रही आगे? उनको भी क्लीन चिट देगी, तो मुझे तो गेट अवे ड्राइवर बनाया हुआ था ना, कि अगर उनने कुछ किया होगा तो मेरा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जब उन पे ही नहीं चल रही तो मेरा इन्फ्लुएंस कहां पे आया है? तो मैं खाली कह रहा हूं कि ये सारी चीजें ओन गोल हैं, एक कंप्लीट ओन गोल है कि आप बैल मुझे मार टाइप सीन है। कैबिनेट में वैसे तो हम देखते रहते हैं, काफी फड्डे आजकल चल ही रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत सारे इश्यूज पे चल रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा, क्या आप मुस्तकबिल करीब में दोबारा एडवाइजर होंगे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, आई डोंट थिंक सो जी। तो क्या आपने सियासत में क्या करना है आगे फिर? क्योंकि अगर गवर्नमेंट है आपकी और आप नहीं, देखें अभी सियासत जो रह गई है 1.5 साल रह गया है रफली। आई थिंक अब जो रह गया है वो एडवाइजर या मशीर या मिनिस्टर नहीं है। अब आई थिंक जो रह गया है, जो ज़रूरी काम रह गया है वो सियासत है, पॉलिटिक्स है। 1.5 साल में ना तो आप कोई एक कारनामा कर सकते हैं, या तो मेरा कोई पॉइंट नहीं है, मैं कोई फ़ायदा मंद नहीं होऊंगा प्राइम मिनिस्टर को। हाँ, जहाँ मैं शायद अपने लोगों को फ़ायदा मंद हो सकूँ, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को फ़ायदा मंद हो सकूँ, वो कि हर बंदा अपने इलाके में, अपने जगह पे, कंस्टिट्यूंसी पे फोकस। कल परवेज खटक साहब ने कैबिनेट में एक बात की। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।